اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی وصیۃ النبی لعلی وعلیک بتلاوۃ القرآن فی کل حال۔ خاتم الانبیاء امیر المومنین کی خدمت میں وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے قرآن کی تلاوت فرمائیں ہر حالت میں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب کوئی رات کو تلاوت کرنا شروع کر دیں تو اب رات کا وقت ہے، رہنے دیجئے، اس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت قرآن کلام کے لیے، مجید کے لیے وقت معین نہیں ہے، فی کل حال، ہر حالت میں آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ مثلا گھر سے یہاں آتے ہوئے ایک آیت تو حفظ کر سکتی ہے نا، تلاوت کرتے آئیے۔ قل هو اللہ تو آپ کو آتا، قل هو اللہ کی تلاوت کرتے آئیں، خداوند عالم اس کا اجر دے دیتا ہے۔ ہاں، فضیلت کے اوقات ہیں، مثلا اگر کوئی شخص مسجد میں تلاوت کریں فضیلت زیادہ ہے، خانہ کعبہ میں تلاوت کرے فضیلت زیادہ ہے، اور اسی طرح ائمہ ہدا کے حرم میں تلاوت کریں فضیلت زیادہ ہے، صبح کا وقت کوئی تلاوت کرے نماز فجر کے بعد فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت کے لیے مکان اور زمان معین ہیں، بیان ہوا ہے، لیکن تلاوت کے لیے کوئی وقت بیان نہیں ہوا ہے۔ آپ رات کو بھی کر سکتی ہیں، سونے سے پہلے بھی، سونے کے بعد بھی، چلتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، ہر حالت میں تلاوت سے یعنی تلاوت کر سکتی ہیں۔ تلاوت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ یہ ایک تھی، اور اس میں بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسی لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ درس گزشتہ آپ کے خدمت میں پہلا درس ہو چکا ہے، لیکن ان خواہران کے لیے جو تازہ آئی ہیں میں تکرار کروں گا مختصر، اور آپ انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں، تحریر کریں۔ آپ کی خدمت میں بیان ہوا جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف کے لیے 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں، یہ بیان ہو چکا ہے۔ پہلی خصوصیت اس حرف کی جو ہے اس حرف کا نام ہے، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آواز ہیں، اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ ادائیگی ہے۔ مثلا صدا کہتے ہیں فارسی میں، آواز ہیں، ہر ایک کی الگ سی آواز ہوا کرتی ہے ذاتاً۔ سر پہلی خصوصیت شکل حروف ہے، دوسری اسم حروف ہے، اور تیسری جزاک اللہ۔ پہلی خصوصیت کیا بتایا تھا؟ شکل حروف، دوسری خصوصیت اس کا نام، تیسری خصوصیت آواز۔ اچھا، ابھی 2-3 نکات جو درس گزشتہ میں آپ کی خدمت میں نے بیان نہیں کیا تھا وہ یہ ہے، شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی الف اور فارسی الف، اردو الف ایک جیسے ہیں شکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ با عربی میں بھی اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اردو میں بھی اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، فقط 2 حروف میں فرق ہے۔ 2 حروف کیا ہیں؟ مثلا عربی میں چھوٹا سا تا، جو تا گرد کہا جاتا ہے نا، لکھا جاتا ہے، اردو میں چھوٹا سا تا نہیں ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تا، یہ چھوٹا سا تھا، یہ تا عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے۔ ثانیاً ایک اور حرف ہیں، کیا ہے؟ یہ دیکھیں، عربی میں بھی اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، اردو میں بھی، کاف اور لام۔ فقط فرق یہ ہے، دیکھیں عربی میں
جو کاف ہے، کاف کے بیچ میں ایک حمزے لکھا جاتا ہے، لام میں حمزے نہیں لکھا جاتا، لیکن شکل میں دونوں ایک جیسے ہیں، فقط فرق حمزے کا آنا اور نہ آنے میں ہے۔ یہ اس حد تک کافی ہیں۔ اور اس کے بعد شکل، اسم میں کوئی فرق نہیں ہے، شکل میں یہ دو حروف میں فرق ہے، اور آواز میں، آواز آپ کے خدمت میں بتا دیا، ہر ایک کی ایک الگ سی آواز ہوا کرتی ہیں، اور اس آواز کو کیسا ہم پہچانیں گے؟ اس حرف کو ساکن کریں گے، ساکن کر کے لام یا کسی بھی حرف پر زبر دے کے تلفظ کریں تو اس کی ذاتی آواز ادا ہوگی۔ مثلا لق، لد، لب، لج، واضح ہو گیا؟ یہ ختم۔ اس کے بعد یہ آپ کے خدمت میں بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا درس کیا بتایا تھا؟ نہیں، یہ 3 خصوصیات ہو گئی نا۔ اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ حرکات۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں چھوٹی حرکات اور بڑی حرکات میں کچھ مہم نکات ہیں جو آپ کے خدمت میں درس گزشتہ میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ حرکات دیکھیں، یہ میں نے ان کو بتایا تھا، یہ بورڈ ہل رہا پھر بھی وہی حالت ہے۔ دیکھیں حرکات، چھوٹی حرکات، بڑی حرکات، یہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹی حرکات کون سی ہیں؟ آ، ای، او۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں شاباش، فتحہ۔ زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ جس حرف کے اوپر یہ فتحہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف مفتوح۔ یہ حرف مفتوح ہے، یعنی فتحہ دیا گیا ہے، اس کا نام ہے عربی میں، دیکھیں یعنی فتح کو جو ہے وہ حرف مفتوح کہتے ہیں۔ جی جی، زبر، اس کے اوپر زبر لگا ہوگا۔ جی جی جی، زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اچھا، اس کے بعد اگر جس حرف کے اوپر یہ زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسا اس کو دیکھیں، الف کے اوپر زبر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح، حرف مفتوح۔ اب دوسرا زیر، زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ جزاک اللہ، کسرہ۔ اچھا، جس حرف کے نیچے یہ کسرہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ مکسور، حرف مکسور۔ اچھا، اس کے بعد آئیے پیش۔ پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ اور جس حرف پر یہ ضمہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضموم۔ حرف مضموم، یہ حرف مضموم۔ یہ واضح ہو گیا؟ یہ درس گزشتہ سے مربوط۔ بس زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی میں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں عربی میں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہیں الف، واو، یا، آ، او، ای۔ چھوٹی حرکات زبر، زیر، پیش۔ بڑی حرکات کتنی ہیں؟ الف، واو، یا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی حرکات۔ اچھا، اس کا تلفظ کیسے ہوگا؟ چھوٹی حرکات کے 2 برابر آپ کھینچیں تو بڑی حرکات کا تلفظ ہوگا، جیسا آ، ای، او، او۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں آیا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو کہ انہی چھوٹی حرکات، بڑی حرکات کو حروف کیا کہتے ہیں؟ مدی بھی کہتے ہیں۔ مد یعنی کھینچنا، کیونکہ اس کی نسبت سے یہ زیادہ کھینچتی ہے۔ دیکھیں حروف مدی، ان کا نام بڑی حرکات بھی ہیں اور حروف مدی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حروف مدی میں سے پہلا کیا ہے؟ الف ہے۔ یہ نقطہ میں نے بتایا نہیں تھا۔
چونکہ وقت بھی کم تھا، پہلی کلاس تھی. الف میں کیا ہے؟ الف ہمیشہ پہلے حرف کا تابع ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف کا تابع ہوتا ہے. اگر الف سے پہلے موٹے حروف آ جائیں تو یہ الف بھی موٹا تلفظ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی سب سے پہلے یہ الف ہے، الف جیسا یہ ہے، یہ الف. یہ بورڈ ہل رہا ہے، نہیں لکھنے دے پا رہا ہے. چلیں یہ نہیں لکھنا ہو لینے چھوڑ دے، رہنے دے. نہیں ہے نا، مارکر صحیح نہیں ہے. دیکھیں جاؤ اندر سے مارکر لے کے آؤ. میں نے ان کو بولا ہوا تھا. یہ ایک بات ہے کہ یہ ہل رہا ہے، لکھ نہیں پا رہا ہوں. سر یہ دوپہر کو وہ ابھی ہاف میں نا صحیح کروا دیں گے، ہلے گا نہیں. اب دیکھیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ لکھیں. دیکھیں سر الف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ پہلے الف، آپ آہستہ، میں آہستہ سے بولتا ہوں، آپ لکھیے. الف تابع ہوتا ہے اپنے پہلے والا حرف سے. اگر الف سے پہلے موٹے حروف آ جائیں تو الف کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ابھی میں بتاؤں گا. اگر الف سے پہلے موٹا حروف نہ آ جائیں، باریک حروف آ جائیں تو الف کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے. موٹے حروف کون سے ہیں؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اب دیکھیں موٹے حروف، پھر وہی ہیں. کون سے سب سے پہلے؟ صاد، ضاد، طین، بین، قاف، غین، خا، را. یہ موٹے حروف ہیں. کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ضا، قاف، غین، خا ہے، ہا نہیں ہے، خا اور را. یہ موٹے حروف ہیں. اگر الف سے پہلے یہ موٹے حروف آ جائیں، الف بھی موٹا تلفظ ہوتا ہے. جیسا قا. دیکھیں مثلا قا، صا، ضا، اس طرح. طا دیکھیں قا، صا، ضا، طا. مثلا قابلین، صالحین، ظالمین، طابعین. ہو گیا. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو 4 حروف ہیں نا، یہ 4 حروف، یہ ان کو تجوید میں حروف ادباق کہا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ وہاں آئے گا. یہ ہر صورت میں یہ موٹے تلفظ ہوتے ہیں. ہر صورت سے مراد کیا ہے؟ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر صورت میں یہ موٹے تلفظ ہوتے ہیں. اما یہ 4 قاف، غین، خا، را، اگر ان کے نیچے زیر ہو تو یہ موٹا تلفظ نہیں ہوتے، باریک تلفظ ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں قیلہ ہے، قیلہ نہیں کہیں گے نا، قیلہ. دیکھیں باریک. خیار باریک. غیاب دیکھیں، غیاب باریک. دیکھیں غیاب باریک بالکل. اور رماد دیکھیں باریک. اما صاد میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں صلی، سرام، صراط. دیکھیں صراط، صراط نہیں ہوگا، صراط. اللہم صلی علی، صلی نہیں ہے، صلی. موٹے حروف کو تلفظ کرنے کا ایک قاعدہ اور طریقہ ہے. وہ یہ ہے، جب آپ تلفظ کریں گے تو یہ زبان چمچے کی طرح ہوتی ہے زبان، اور اس کا نتیجہ اثر ہونٹوں پہ ظاہر ہوتا ہے. ہون غنچہ کی شکل اختیار کرتی ہیں. دیکھیں سا، سا یہ سین ہے. سوا دیکھیں، سوا دیکھیں، سوا یہ سوات ہے. سا سین ہے، سوا سوات ہے. تا، تا ہے، اسی تا کو موٹا پڑھو تو ان بن جاتا تو. یہ واضح ہو گیا. تا، تو، سا، سوا، اور قا، غا، خا، را. یہ انشاءاللہ مخارج میں
پھر صحیح سے طرح سے میں سمجھاؤں گا. فقط ادھر یہ ہے کہ موٹے حروف کا تلفظ اس طرح سے ہیں. موٹے حروف 8 ہیں اور ان کا تلفظ زبان چمچہ کی شکل اختیار کرتی ہیں اور اس کا اثر ہونٹوں پہ ظاہر ہوتا ہے. ہون غنچے کی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ موٹے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ قاعدہ ہے موٹے حروف کا قاعدہ ہے بس. اما اگر اس الف سے پہلے یہ حروف نہ ہو، 8 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں اگر وہ آ جائیں تو وہاں پر کیا قاعدہ ہے؟ باریک ادا ہوگا. دیکھیں با نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ با با تا سا زا زا جا، اس طرح سے. جو نہیں کہیں گے، جا. را یہ موٹا ہے نا، یہ موٹے حروف میں سے. را یعنی موٹے حروف میں سے ہے. را موٹے حروف میں سے. را رازقین یہ موٹے حروف میں سے ہے. سر یہ الف سے پہلے یہ 8 حروف نہ ہوں تو باقی کے حروف باریک؟ ہاں باقی حروف میں باریک پڑھا جائے گا الف. ہاں اسی لیے میں نے کیا کہا تھا، الف ما قبل حروف سے پہلے جو حروف آتے ہیں نا ان کا تابع ہے. اگر الف سے پہلے والے حروف موٹے ہوں تو الف بھی موٹا تلفظ ہوتا ہے. اگر الف سے پہلے والے حروف باریک ہوں، 8 حروف کے علاوہ ہوں تو الف بھی کیا ہوتا ہے؟ باریک تلفظ ہوتا ہے. دیکھیں با سا زا جا بالکل باریک تلفظ ہوا ہے. یہ سر لیکن یہ جو آپ نے موٹے حروف 8 بتائے ہیں تو یہ جو نیچے والے 4 آپ نے قاف غین یہ اس نے کہا ہے کہ اگر زیر ہو تو یہ پھر باریک پڑ جائیں گے. ہاں یہ زیر میں یہ باریک پڑے جائیں گے اور اس کی پوری تفصیلات تجوید میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے. سر پھر یہ باریک موٹے حروف پھر صرف 4 ہی ہوئے سر. موٹے حروف دیکھیں یہ بھی ذاتاً موٹے ہیں، کسرہ کی وجہ سے باریک ہوتے ہیں. دیکھیں ذاتاً ذاتاً موٹے ہیں لیکن کسرہ آنے کی وجہ سے اس مقام پہ باریک ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور نکات ہیں جو تجوید کے مراحل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اور سر ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ باریک ہیں؟ ہاں بقیہ جتنے بھی حروف ہیں باریک ہیں 8 کے علاوہ جتنے حروف ہیں. لیکن یہ فائدہ کب دے گا؟ دیکھیں ابھی جب آپ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں گے نا اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موٹا حرف کون سا ہے، باریک حرف کون سا ہے، تلاوت کیسی ہوگی، ادا کیسا ہوگا. وہ حرف انشاءاللہ ادھر پریکٹیکل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. یہ دروس ہیں، درس تھا جو گزشتہ سے مربوط تھا جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا. آخر میں ایک الف یا ہے ای، یہ یا مدی آتا ہے لیکن کبھی کبھی التقاء ساکنین ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے. یہ تجوید میں ظاہراً آئے گا. دیکھیں مثلا دیکھیں فیل جنہ، فیل جنہ یا فل جنت ہے. دیکھیں فی ہے لیکن فل جنہ پڑھا جاتا ہے، یہ یا نہیں پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ یہ یا اور لام میں التقاء ساکنین ہوتے ہیں، التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ یا گر جاتا ہے. اب پھر التقاء ساکنین کی بات میں تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو رہنے دیں. فقط یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ یا گر جاتا ہے آگے حرف کا ساکن ہونے کی وجہ سے. وہ التقاء ساکنین ہے، وہ التقاء ساکنین کا قاعدہ آپ کی خدمت میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا. اب فعلاً اس کی جگہ اس کا مقام نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ درس مربوط تھا گزشتہ درس اول سے. اب آج درس دوم. یہ درس اول میں جو نکات رہ گئے تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. دیکھیں ابھی ہفتے گزشتہ بھی کسی خواہر نے سوال کیا تھا کہ کون سی کتاب لائیں گے. آپ یہ لکھتے جائیں، یہ ایک در حقیقت میں آپ کے پاس کتاب کے شکل میں موجود ہوگی اور اس میں کوئی کم و کسر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. ایک یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ہی سے لکھا ہوا بہترین کاپی ہوگی تو اس سے آپ استفادہ کریں گے. دوسرا درس اقسام وقف ہے. دیکھیں اسی کے ساتھ ایک اور رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ حروف کی خصوصیات 3 خصوصیات بیان فرمائیں گی تو اس کے بعد ایک اور بحث آپ کے سامنے آتا ہے. وہ بحث کیا ہے؟ حروف مقطعات. یہ اسی یعنی خصوصیات سے مربوط ہے، حروف مقطعات. دیکھیں حروف مقطعات، حروف مقطعات
اگر آپ سے پوچھیں حروف مقطعات کی تعریف کیا ہے، کیا کہیں گے؟ قرآن میں کتنے سورے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ 114 کتنے سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے؟ 29 شاباش، 29 سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ وہ حروف ہیں جنہیں نام کے ساتھ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، نام کے ساتھ، اس حرف کے نام کے ساتھ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مثلا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ دیکھیں الگ الف کا نام کے ساتھ آپ نے الف رکھا ہے، الف کے ساتھ آپ نے تلفظ کیا ہے، الف لام میم سین یا طا ہا، یہ ہیں حروف مقطعات۔ بس حروف مقطعات کی تعریف کیا ہے؟ کچھ ایسے حروف ہیں جو بعض سور کے آغاز میں لکھے جاتے ہیں، جنہیں نام کے ساتھ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف مقطعات کی تعریف ہے۔ حروف، اور وہ حروف مقطعات تکرار کے علاوہ کتنے ہیں؟ 14 دیکھیں اس میں ہیں، دیکھیں صراط علی حق نمسکہ، نمسک نہیں ہے، نمسکہ، یہ 14 ہیں۔ یہ آپ بعد میں حساب فرمائیں۔ صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے جس کی ہمیں تمسک کرنی چاہیے۔ صراط علی حق نمسکہ، یہ حروف مقطعات ہے۔ اور یہ حروف مقطعات 29 سوروں کے آغاز میں آئے ہیں جن کو الگ الگ سے پڑھے جاتے ہیں، یہ تعریف ہے اس کی۔ حروف مقطعات کے بعد آج کا جو درس ہے، پہلا درس، 10 منٹ انشاءاللہ تعالی، پہلا درس آج کا کیا ہے؟ اقسام وقف۔ اقسام وقف، وقف کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں اس وقف میں بھی تلاوت کرتے وقت بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ دیکھیں پہلا قسم وقف اسکان، وقف ابدال، وقف بدون تغیر، یا کہیں بدون تبدیلی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوسرا درس ہے، درس دوم۔ اب تک جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں یہ درس اول سے مربوط تھا، اس دن ٹائم وقت کم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان نہیں کیا تھا۔ آج درس دوم ہے۔ درس دوم میں اقسام وقف کی بحث ہے۔ وقف کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وقف اسکان، وقف ابدال، وقف بدون تغیر۔ وقف اسکان کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، تو وہاں پر رکتے وقت وقف کے دوران وقف کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں زیدن ہے، زیدن کیا پڑھیں گے آپ؟ زید۔ الحمدللہ رب العالمین ہے نا، کیا پڑھیں گے؟ چونکہ آپ کا سانس رک گیا، رکنے کی صورت میں آپ نے وقف کیا، یہاں رک گئی تو کیا پڑھیں گے آپ؟ عالمین۔ اچھا الرحمن الرحیم، رحیمی ہے لیکن آپ کیا پڑھیں گے؟ رحیم۔ یہ ہے وقف اسکان، یعنی ساکن کرنا ایسی جگہ جہاں پر آپ کا سانس رک جاتا ہے۔ ایک تو وقف کرنا واجب ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، سانس رک جاتا ہے، وہاں پر رکنے کے صورت میں اگر آخر میں اس کلمہ کے آخر حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، تو وہاں پر اس آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا؟ یہ ہے وقف اسکان۔ دوسرا وقف ابدال ہے۔ ابدال کا معنی کیا ہے؟
تبدیل کرنا. یہ تبدیل دو جگہوں میں ہوتا ہے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آخر میں تا گرد کہتے ہیں گول تا ہو تو وہ کس میں تبدیل ہوتا. دیکھیں مثال رحمتن ہے, تن کیا ہوگا رحمہ. اگر آپ کا سانس رکتا ہے یہاں آنے کے بعد کیا کہیں گے آپ رحمہ. یہ ہے وقف ابدال. دوسرا وہ جگہ جہاں پر آخر میں دو زبر ہو, اگر آپ وہاں وقف کرنا چاہتی ہیں آپ کا سانس رک جاتا ہے کیا کریں گے ایک زبر کو الف میں تبدیل کریں گے. مثلا ما ان کیا پڑھیں گے آپ ما آ. کتابن کتابا, حسابن حسابا, رمادن رمادا. اس طرح سے بہت سے کلمات سورہ نازعات میں دیکھے ہیں جہاں پر وقف ابدال ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہے وقف بدون تغیر. وقف بدون تغیر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کہاں ایسا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر آخر میں ساکن ہے پہلے سے ہی, یا ایسی جگہ ہیں جہاں پر مثلا ضمائر ہیں, ضمائر غائب ہیں, مثلا غیر المغضوب علیہم, ہم پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم ہی پڑھیں گے نا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یا وقالو قلوبنا غلف, وقالو پہ آپ کا سانس رکتا ہے, وہ یہاں آپ توقف کریں کیسے پڑھیں گے؟ وقالو ہی پڑھیں گے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بس وہ صیغہ جمع یا وہ کلمہ جو پہلے سے ہی آخر میں ساکن ہیں یا ضمائر ساکن میں اسی حالت پر ہی وقف کیا جاتا ہے جس حالت پر پہلے سے یہ حروف ہیں وہ کلمہ ہے. جیسے اس کے لیے دیکھیں غیر المغضوب علیہم قالو. یہ ہو گیا آج کا دوسرا درس ہے. دیکھیں اقسام وقف. وقف اسکان ایک, وقف ابدال دو, وقف بدون تغییر تین. البتہ تجوید کے اواخر میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور بھی اقسام ہیں. 4 اقسام تجوید میں جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں وہ وقف قبیح ہیں, وقف حسن ہیں, وقف ممتنع ہیں. یہ اقسام بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. یہ جو اقسام ہیں یہ ناظرہ کے حد تک اس پڑھائے جاتے ہیں یہی ہیں. ناظرے میں جو وقف اقسام وقف جو پڑھائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور مختصر سا درس ہے. دیکھیں یہ جو درس ہے تقریباً 1 ہفتہ اس پہ ہم لوگ جو ہے پریکٹیکل کراتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد ایک اور درس ہے مختصر, اسی درس دوم میں آتا ہے. کیا ہے؟ تشدید و سکون. یہ بھی آپ جب تلاوت فرمائیں گے آپ کو احساس ہوگا یہاں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تشدید کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں. تشدید یعنی کیا ہے؟ شدت. ایسی جگہ جہاں کہیں پر بھی 2 ہم جنس حرکت ہو, حرف ہو, تو وہاں پر قانون یہ ہے کہ پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں داخل کرتے ہیں, ادغام کرتے ہیں, اور دوسرے حرف کے اوپر تشدید لگاتے ہیں. تشدید یہ علامت تشدید ہے, یہ علامت اس طرح تشدید لگاتے ہیں. یہ تشدید ہمیں بتاتا ہے دیکھو جناب میں تشدید ہوں. یہ آپ ذہن میں رکھیں, یہاں در حقیقت میں 2 حرف تھے ایک دوسروں میں ادغام ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں پر آپ 2 حرف کے بدلے میں شدت سے آپ تلفظ کریں. یہ واضح ہو گیا. مثلا ان اللہ, دیکھیں ان ہوا, دیکھیں ایک ہے ان ہوا, ایک ہے ان اللہ. ان اللہ, دیکھیں ان اللہ, چونکہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر ان نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ان, بالکل نرمی سے ان. اچھا, یہ ہیں علامت تشدید, اور یہ تشدید ہے جیسا رب, دیکھیں تشدید, یہ رب العالمین, دیکھیں. اما سکون یعنی کیا؟ یہ سکون ہے, دیکھیں یہ سکون ہے. سکون سے کبھی بھی ابتدا نہیں ہوتا ہے, اس سے پہلے حمزہ وصل کو لایا جاتا ہے. دیکھیں سکون ہے, یہ علامت سکون ہے. یہ دیکھیں ان, یہ ان بالکل نرمی سے آپ ادا کریں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, ان ہوا. بس اگر آپ سے پوچھا جائے سکون اور تشدید میں کیا فرق ہے, جواب کیا دیں گے آپ؟ سکون اور دیکھیں سکون میں نرمی سے کہیں گے ان, تشدید کا میں جو ہے وہ شدت کے ساتھ کریں گے رب العالمین. سکون اور تشدید کا فرق بیان کریں. جواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تشدید میں شدت اور محکم سے پڑھا جاتا ہے, سکون میں نرمی سے ادا ہوتا ہے. ختم آج کا درس میں دو ہوئے, ایک اقسام وقف, ایک سکون اور تشدید. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی الحم میں تطبیق فرمائیں, پتہ چل جائے گا. آج الحم 2-3 خواہران تلاوت فرمائیں, اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے سورہ نبا سے. سورہ نبا کی تیاری کر کے آ جائیں آئندہ, اور سورہ نبا میں پوچھوں گا. اور مہم قواعد سے بھی یہ ہیں کہ قواعد کو آپ تطبیق کریں, فالو کریں قرآن میں. جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک حفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھیں بسم اللہ. نشط, کہاں غلطی ہو؟ ہاں کیا کہا تھا پہلے آپ نے؟ ہاں دیکھیں حرکات کے بحث میں آپ کو بتا دیا ہے, حرکات زیر زبر پیش نہیں کھینچتی ہے, کسی بھی صورت میں نہ کھینچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کہ نہیں کی مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں ہوا, کہاں نہیں, ہاں ایاک نعبد, نہیں ہے. آپ پڑھیں الحمد. دیکھیں غلطی کہاں ہو گئی؟ وقف میں آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ وقف کی غلطی ہے. کیا کہا تھا؟ اگر آپ کا سانس رک جائیں تو وہاں پر کیسے تلفظ ہوگا؟ آخر والا حرف کو ساکن کریں, آگے نہ بڑھیں. اگر آگے بڑھنا ہے تو کیا کریں گے؟ حرف کو ساکن نہ کریں, حرکت کو ظاہر کریں. کس طرح سے؟ الحمدللہ رب العالمین, یہ وقف کے صورت میں. اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتی ہیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پڑھیں آگے. دیکھیں وہی وقف میں کاملاً غلطی ہے, وقف میں تھوڑا سا کام کریں. آئندہ آپ کی جو ہے غلطی وقف میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک نامہ اعمال یہاں رکھیں, ہر ایک کا نام لکھیں. تو میں ایک کام کروں گا, وہ کام یہ ہے کہ جس نے جتنا کام کیا ہے اسی حساب سے میں نمبر دوں گا. وہ یہیں پہ ہی رہے گا, یا آپ میں سے کوئی اپنے پاس رکھیں اور کلاس کے دوران میرے پاس رکھیں تاکہ اسی حساب سے میں نمبر دوں گا. سنائیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر وہی وقف میں غلطی ہے. الرحمن الرحیم صحیح. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. اب دیکھیں اہدنا الصراط, یا یہ کون سا حرف ہے؟ موٹے حروف میں سے ہے نا.
सिरात अलमुस्तकीम सही नहीं है, सिरात अलमुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीना देखिए तल्लज़ीना नहीं है, तल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। पढ़ें, और कोई पढ़ें आप। चलो इंशाअल्लाह हुरू पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कहाँ गलती हो गई? नहीं, उसमें नस्ताइन में थोड़ा सा खींचिए। देखिए नस्ताइन पढ़ें आप, पढ़ें नस्ताइन, पढ़ें नस्ताइन नहीं नस्ताइन, हाँ। बाकी हसनती पढ़ें आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। पढ़ें आप। अब देखिए दिक्कत फरमाए, जहाँ कहीं भी गलती होगी, मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अलहम के बाद बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खुद बताओ कहाँ गलती हो गई? हाँ, आपने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दु नहीं है। देखें, हालांकि हरकत देखने में आसान सी लगती है ना, लेकिन देखें तदबीक में अक्सर बेशतर जहाँ कहीं भी मैं काम करता हूँ, जब तक क़वाइद तदबीक नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ते। नाज़िरा के 2 क्लासें रहती हैं, 2 क्लासें इंशाअल्लाह 2 क्लासों में मैं क्लियर कर दूँगा। मज़ीद 1-2 जुमे जो रहेंगे उसमें फ़कत तदबीक, ताकि ये नाज़िरा में आपका ये क्लियर होना चाहिए। नाज़िरा फ़कत अल्फाज के हद तक नहीं, ये कवानीन आप जब तक फॉलो नहीं कर पाएंगे तब तक आगे जाना फ़ायदा नहीं है। पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भी सही नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तो नहीं है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए हरकत खींचती है नजर। आप घर जाने के बाद, पिछले उसमें क्लास में थी आप, देखें जब आप घर जाएंगे ना, जाने के बाद जो खाहरान नहीं थी उनसे गुजारिश ये है कि जब आप घर जाएंगे, जाने के बाद अलिफ से या तक तकरार करें। किस तरह से? आह ई उ बाह बी बू दाह दी दू साह सी, इस तरह से तकरार करते जाएं। यहाँ अल्हम्दु नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अल्हम्दु। वाज़ेह हो गया। लिहाजा आप तकरार करते जाएं ताकि आपकी हरकत ये जहन में रखें। उस दिन भी पहली क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया था, अगर तमाम क़वाइद आपको हिफ्ज़ हो और क़वाइद तजवीद तदबीर भी कर पाएँ आप, लेकिन अगर हरकत आपकी सही नहीं हो तो गोया कि 50% आपका काम नाक़िस से सही नहीं हुआ है। तजवीद सही नहीं, तजवीद के लिए सीढ़ी है नाज़िरा। जब तक नाज़िरा में काम नहीं होता है तब तक तजवीद का फ़ायदा नहीं है। अक्सर बेशतर मैं देखता हूँ तजवीद अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखिए बाज़ खाहरान मुझसे पहले ही जवाब देती थी, लेकिन मुझे पता है वहीं कवानीन के तदबीक में मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे जबकि क़वाइद उनको याद है। मुहिम ये है कि इस कायदे को उधर फॉलो करें, तदबीक करना ये मुहिम है। अभी पढ़ें बिस्मिल्लाह। और कौन? आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुद बताओ कहाँ गलती हो गई? नहीं, हाँ देखा, एहसास है आपको, याद भी है कि हरकत नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन चूँकि आदत साबिक़ा की वजह से खींच जाती है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मसला नहीं है, मुकम्मल होगा। अभी जो हम काम करेंगे वो ये है कि कुछ दक़ीक़े बाद क्लास ख़त्म होगी और क्लास के बाद मुख्तसर सा मुबाहिसा आप करें, मुबाहिसे में अलहम को हल करें। अलहम के बाद आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे कहाँ से? सूरह नबा से।
3 4 آدھا صفحہ انشاءاللہ دیکھیں آدھا صفحہ تو آپ یاد کر سکتی ہیں پورے ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے آپ اس طرح سے یاد کریں گے کہ ناظرے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں تلاوت کر کے بتا دوں گا یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے فلان 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 انشاءاللہ اچھا اور کوئی ہے مرد مجاہد تلاوت کرنے والا کوئی بندہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بس خود بتاؤ کہاں غلطی ہو گئی ہاں نعبدو ہاں ایاک نعبدو ہے دو نہیں ہے دو 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 دیکھیں آپ نے کیا فرمایا تھا ایاک نعبدو دو دو میں واو آتا ہے دو میں واو نہیں آتا دیکھیں نعبدو ہے آپ کے تلفظ کے حساب سے دو ایک واو اضافہ ہوتا ہے ہاں دو نہیں ہے دو ہے سر لاسٹ کلاس میں جب دو میں نے پڑھا تو اس میں واو کا فیکٹر آ رہا تھا تو اس میں میں نے بڑی پریکٹس کی ہے تو میں نے دو ہی کی پریکٹس کی واو کا فیکٹر آئے تو وہ غلط ہے واو ہاں واو نہیں آنا چاہیے نعبدو ہاں ہاں نعبدو دو نہیں ہے زبر دو دو ہاں صحیح ہے دیکھیں ایاک نعبدو صحیح ہے نعبدو صحیح نہیں ہے اس میں کھینچ رہا ہے نا ہاں کھینچ نہیں کھینچنی چاہیے ہاں ہاں نہیں ہاں جی جی ایاک نعبدو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ انشاءاللہ تعالی ولا الضالین دال جیسا نکلتا ہے وہ انشاءاللہ تجوید میں آپ کی خدمت میں بتا دوں گا اور دوسری ولا الضالین ولا الضالین دیکھیں یہاں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضاد ہے ضاد کا مخرج ضاد کے مخرج میں دو صفات پائی جاتی ہے ایک ضین کی صفت اور ایک دال کی صفت 50% دال کی صفت پائی جاتی ہے دال کی آواز 50% ضین کی آواز وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چونکہ ہم نے تجوید میں شروع نہیں کیا ہے تجوید میں سمجھاؤں گا نہ وقت ہے نہ سمجھانے ضالین غلط ہے ضالین غلط ہے دیکھیں صحیح دیکھیں اس کے لیے ابھی پھر یہ تجوید کا قاعدہ ہے تجوید ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اسی لیے میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں جناب ختم ہو رہا دیکھیں اس کو دیکھیں ایک ہے زال دیکھیں زال ایک ہے ضین ایک ہے ضاد دیکھیں یہ نزدیک ہے مخرج زال کس طرح سے ادا ہوتا ہے دیکھیں یہ نوک زبان آپ دندان کے بیچ میں لائیں دیکھیں اذا بیچ میں لائیں اس طرح سے لائیں اگر آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو نوک زبان نظر آنی چاہیے واضح ہو گیا اذا ہو گیا یہ اسی اذا کو تھوڑا سا موٹا پڑھیں اذا یہ ہوا ضین سمجھ میں آ رہا ہے اذا باریک موٹا پڑھے اذا دیکھیں اذا جب آپ کا تلفظ ضین کا تلفظ ہوگا تو ضین میں سطح زبان اوپر تالو سے نہیں لگتا ہے زبان کا سطح تالو سے نہیں لگتا ہے دیکھیں اذا سوائے زال کو موٹا پڑھنے سے ضا بن گیا ہے اسی ضاد کو ادا کرتے وقت سطح زبان کو تالو سے آپ ملائیں اذا ہو گیا نہیں ہو گیا دیکھیں اذا
اگرچہ کتابوں میں جنہوں نے تجوید میں کام کیا ہے، سنیں، کتابوں میں کچھ اور طرح سے دیا ہے، اس طرح آپ تلفظ کریں گے تو مشکل ہے، اس طرح سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے، اس سے آسانی سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد کا تلفظ کیا ہوگا؟ ضاد کا تلفظ یہی تو ہے، تو بتائیں نا، پہلے باریک پڑھنے کی موٹی آواز میں پھر پڑھنے کی اوپر سے لگتا ہے۔ دیکھیں یہ زال ہے، زال میں آپ کیا کریں، اذا، نو کے زبان سے، زبان میں مبارک کو آپ بیچ میں لائیں، اذا، سر ٹھیک ہے، اذا، دیکھیں اذا، دیکھیں اذا، دیکھیں ایک، دیکھیں ہماری زبان میں، اردو زبان میں زال کا ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ، اذا کے لیے کیا ہے، زاہد، ہاں زاہد، زاہد تو نہیں بولتا نا کوئی، زا نہیں، زاہد، زا ادا کرتے ہیں، زا، جبکہ یہاں پر زا نہیں ہے، زال ہے، کیا کہیں گے آپ، زا، دیکھیں زاہد، پڑھیں آپ، زبان کو، نو کے زبان کو دو دندان کے بیچ میں لائیں، زاہد ہو گیا۔ اسی بیچ میں لانے کے ساتھ ساتھ اسی کو تھوڑا موٹا ادا کریں، واحد، یہ ضعین ہے، واحد، ظلمات ضعین ہے۔ آپ اسی کو جب آپ موٹا ادا کریں گے نا، ادا کرنے کے ساتھ سط زبان کو اوپر تالو سے لگائیں، ضالین، واحد، یہ بات ہے۔ وہ دیکھیں تجوید کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو ہم نے جواب دے دیا، لیکن تجوید میں انشاءاللہ آئیں گے مخارج حروف میں، اس کو مفصل انشاءاللہ تعالی علماء کی دو آراء ہیں، دعات میں وہ بھی بیان کریں گے اور پوری خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔